والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کو بٹن معزز حاضرین، رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے، جسے جمعۃ الوداع کے نام سے ہر بندہ جانتا ہے کہ الوداعی جمعہ ہے، اور رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں، مبارک گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور اس توفیق کے ساتھ جو ہم نے رمضان المبارک کی جو گھڑیاں گزاری، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہم نے رمضان المبارک میں کتنی عبادات کی، کتنی ریاضات کی، کتنے روزے ہم رکھ سکے، کتنی تلاوت کر سکے، کتنی تلاوت سن سکے، کیا کیا ہم نے حاصل کیا، کیا کیا نیکیاں ہمیں ملیں، تو ان کا ہم نے جائزہ لینا ہے۔ اس میں اگر کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگنی ہے اور اس غلطی کا ازالہ کرنا ہے، اور جب ہم غلطی کا ازالہ کریں گے تو اللہ کی طرف سے ہمیں انعامات اور اکرامات سے نوازا جائے گا۔ جمعۃ المبارک میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مکمل جھکا دیتا ہے۔ عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جو جھک جاتا ہے، اللہ اسے اونچا کر دیتا ہے۔ تو آج اسی حوالے سے میرا دل کر رہا ہے کہ میں آج کے خطبہ میں سجدے کی اہمیت بتاؤں کہ اللہ ہمارے سجدوں پہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ سجدے کی اہمیت کیا ہے؟ یہ جمعۃ الوداع میں اکثر فکر آخرت پہ بات ہوتی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس میں بات یہ ہے کہ آج نئی بات کریں گے کہ سجدے کی اہمیت کیا ہے، اور رب کو منانے کا شارٹ کٹ راستہ، بہترین راستہ، خوبصورت راستہ، پسندیدہ راستہ کہ انسان اپنا سر سجدے میں جھکا دے۔ اور آپ تصور کریں اس کے فائدے کیا ہیں، اور سجدے کی اہمیت اور عظمت کیا ہے۔
اس کا کیا سجدے کے اثرات انسان کی زندگی پر کیا ہوتے ہیں اور اس کے ہمیں فائدے کیا ملتے ہیں، تو اس پر غور کریں گے۔ اب ذرا تصور کرنا کہ اللہ کے ہاں سجدے کا مقام اور عظمت کیا ہے، اور نماز میں سب سے اہم جز جو رکھی گئی ہے وہ سجدہ ہے۔ اور جمعۃ الوداع میں ہم یہ پیغام لے کے جائیں کہ ہم دیکھیں کہ ہماری نمازوں کے کتنے سجدے ضائع ہو چکے ہیں، پہلے کتنے سجدے کم ہو چکے ہیں۔ اور صحابہ کرام اس میں حریص تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ سجدے کی اہمیت کیا ہے۔ مشہور صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی حضرت ابو ذر۔ نماز پڑھی ایک دن، سفر میں تھے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ پیارے نبی کے پیارے صحابی حضرت ابو ذر آئے۔ تو صحابہ کی اس وقت شان ہوتی، تعریف، لوگ زیارت کے لیے آتے تھے کہ اللہ کے نبی کی زیارت انہوں نے کی۔ تو ایک جب نماز پڑھنے لگے وہ، تو حضرت ابو ذر غفاری نے نماز بڑی جلدی جلدی پڑھی۔ یعنی انہوں نے جو ان کا ایک تصور تھا نا کہ یہ صحابی ہیں، بڑا لمبا قیام ہوگا، لمبا رکوع ہوگا، لمبے سجدے ہوں گے، لمبی قرات ہوگی، ایک تصور ہوتا ہے نا، تو انہوں نے مختصر سی نماز پڑھی اور کافی ساری رکعتیں پڑھی۔ تو نماز سے فارغ ہوئے تو وہ آدمی حضرت ابو ذر غفاری کے پاس آیا تھا، کہتے ہیں میں آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، آپ کا نام سن کے آیا تھا، لیکن آپ کی نماز تو مجھے صحیح نہیں لگی۔ یعنی جیسے ہوتا ہے نا بندوں کا مزاج ہوتا ہے، آپ کی نماز مجھے صحیح نہیں لگی، آپ صحابی رسول ہیں اور آپ نے اتنی جلدی نماز پڑھی، اتنی تھوڑی قرات کی اس میں، تو مجھے صحیح نہیں لگی۔ اب دیکھو نا، وہ سیدھے سادے لوگ تھے، سیدھی بات کر دیا کرتے، دل ان کے صاف ہوتے تھے، دل صاف ہوتے، دل صاف ہونا، کسی کو بات کہہ دو تو اگر ارادہ یہ ہو کہ اس کی اصلاح ہو تو وہ بندہ محسوس نہیں کرتا، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نیت ان کی کیا تھی، کس انداز سے کہہ دیا۔ جب انہوں نے کہا تو حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، میں نے قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، اتحیات پہ بیٹھا کیا، سلام پھیرا کیا، فرمایا یہ بتاؤ میری نماز مکمل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا نماز تو پوری ہو گئی ہے۔ فرمایا پھر تو کیا نہیں چاہتا، اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں بجائے 2 رکعت اتنی لمبی کروں جس میں مجھے 4 سجدے ملیں گے، اگر تھوڑے وقت میں زیادہ رکعتیں پڑھ لوں گا تو میرے سجدوں میں اضافہ ہو جائے، اس لیے میں نے مختصر نماز پڑھی تاکہ نفل زیادہ ہو جائیں اور سجدے مجھے زیادہ مل جائیں۔ تو میں نے اس لیے قرات کو مختصر کیا، رکوع کو مختصر کیا، قیام کو مختصر، اور میں نے سجدوں کی تعداد بڑھانے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس نے کہا واقعی صحابہ ہی ہیں، اللہ نے کہ نبی نے جو ان کا مزاج بنایا ہے نا، وہ مزاج کمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت جو اپنی عبادات میں سے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی وہ سجدے کی نعمت۔ وہ سجدہ جب تیرا میرا مکمل ہوگا اور اخلاص کے ساتھ ہوگا تو سمجھ جانا پھر کس انداز میں، کس شان کے ساتھ ہماری عبادات اللہ قبول کرے گا۔ تو ذرا قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں کہ سجدے کے فائدے کیا ہیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ کائنات کا ذرہ، صرف انسان نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، سورہ حج میرے سامنے ہے، اور سورہ حج میں اللہ فرماتا ہے
یاد رکھنا آج کیونکہ سجدے کا عنوان ہے تو اس میں آیات سجدہ بھی آئی ہیں، تو انشاءاللہ اس طرح نہیں تو سجدے آپ پہ واجب ہو جائیں گے، اللہ کی نعمت ہو جائے گی، آپ سجدے آپ کریں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو اس سجدے کے عنوان سے انشاءاللہ سجدے بھی آپ کو کرنے پڑیں گے، تو یہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس طرح 2-3 آیات جو آئیں گی اس میں سجدے کی آیات بھی ہیں، تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ جمعے کے بعد آپ سجدہ کر سکتے ہیں، اور اس سجدے کو آپ جب کریں گے تو اللہ پھر خوش ہو جائے گا کہ میرے بندوں نے آج میرے سجدے کی بات سنی اور میرے سامنے جھکے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ حج میں، اللہ تعالیٰ سورہ حج میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ میرے محبوب آپ نہیں دیکھتے کیا کہ ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، آسمان اور زمینیں ساری کی سامری اللہ کے سامنے تسلیم خم ہیں، جھکے ہوئے ہیں۔ آسمان بھی رب کے حکم کے سامنے جھکے ہیں، زمینیں بھی رب کے حکم کے سامنے جھکی ہیں۔ والشمس والقمر، سورج اور چاند بھی اللہ کے حکم کے پابند اس کے سامنے جھکے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا صحابہ یہ بتاؤ جب سورج غروب ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا سورج جب روزانہ غروب ہوتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے اور پھر اللہ سے اجازت مانگتا ہے، یا اللہ اجازت ہو تو کل میں طلوع ہو جاؤں۔ رب کی اجازت ملتی ہے تو وہ طلوع ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا ایک دن ایسا آئے گا سورج سجدہ کر کے اجازت مانگے گا اور رب تعالیٰ کہے گا اجازت نہیں ہے۔ کل آپ نے بجائے مشرق کے مغرب کی طرف سے نکلنا ہے، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ فرمایا اللہ کو اس وقت مغرب سے نکلنے کا اللہ اسے حکم فرمائے گا، اس لیے فرمایا والشمس والقمر، سورج اور چاند بھی اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، رب کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ والنجوم، اور ستارے بھی اللہ کے سامنے جھکے ہیں، وہ بھی اس کے حکم کے پابند ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ستارے ٹوٹتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں جب ستارے ٹوٹتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے حکم سے ہی ٹوٹتے ہیں، ورنہ کوئی ستارہ گر نہیں سکتا، کوئی چھوٹ نہیں سکتا، کوئی ٹوٹ نہیں سکتا۔ اللہ کا نظام ہے ستاروں کا۔ فرمایا والجبال، یہ پہاڑ بھی اللہ کے حکم کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ والشجر، اور درخت بھی اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ تم تو کہتے ہو ان کا سایہ بڑھ رہا ہے، رب کہتا ہے یہ میرے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور مجھ سے اجازتیں مانگتے ہیں۔ والدواب، اللہ فرماتے ہیں جو بھی جاندار ہیں، ما یدب فی الارض، زمین پہ رینگنے والے، غاروں اور پہاڑوں میں رہنے والے، جنگلوں میں رہنے والی جتنی مخلوقات ہیں، فرمایا سب کی سب اللہ کے سامنے جھکی ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سارے لوگ بھی اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ اللہ نے کتنی چیزوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا بعض بد نصیب ایسے بھی ہیں وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ،
العذاب، اللہ ان کو اپنے سامنے جھکنے کے لیے بلاتا ہے، وہ نہیں آتے، اللہ فرماتے ہیں ان پر عذاب لازم ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اللہ جسے رسوا کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اللہ جسے رسوا کر دے، اللہ جسے ذلیل کر دے، وَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ان آیات میں مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے سامنے جھکائے۔ اور سورہ حج کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب کائنات کا ذرہ ذرہ، آسمان ہو یا زمینیں ہوں، سورج ہو یا چاند ہو، ستارے ہوں یا پہاڑ ہوں، ہر چیز جب اللہ کے سامنے جھکتی ہے تو پھر یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، پھر تمہیں بھی حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو پھر بھی تم بھی رکوع کیا کرو، تم بھی سجدے کیا کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کیا کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر کے کام کیا کرو جو لوگوں کا فائدہ ہو، دوسروں کی بھلائی اور خیر خواہی کے کام ہو، اس میں آگے بڑھتے رہا کرو۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، صرف اپنا نہ سوچا کرو، مخلوق خدا کی خدمت کیا کرو، ان کی آسانی کے لیے سوچا کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تمہیں کامیاب ہو جاؤ، کامیابی تمہیں مل جائے اگر یہ کام کرو۔ تو اللہ قرآن پاک میں یہ پیغام دیتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے سورہ قلم میں جھک جاؤ میرے سامنے، اگر نہیں جھکو گے تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم جھکنا چاہو گے لیکن جھک نہیں سکو گے میرے سامنے۔ آج تو تم نہیں جھکتے ہو، میں سجدے کے لیے تمہیں بلاتا ہوں اور تم نہیں انکار کر دیتے ہو، نہیں آتے ہو سجدے کے لیے۔ ایک دن ایسا آئے گا اور اللہ کہے گا پھر تیرا دل کرے گا کہ میں رب کو سجدہ کروں، اللہ کے جلال اور ہیبت کو دیکھ کے تیرا جھکنے کو دل کرے گا، لیکن اللہ تجھے اپنے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا یوم یکشف عن ساق، اللہ اپنی ہیبت اور جلال کی پنڈلی کھولے گا، یعنی اللہ اپنی طاقت کو ظاہر کرے گا، بندوں کے سامنے اپنے جلال کو ظاہر کرے گا، اور وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، سجدے کی طرف بندوں کو بلایا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، پھر تمہیں طاقت نہیں ہوگی کہ تم اللہ کو سجدہ کر سکو۔ پھر جب ساری دنیا کے سامنے، ساری دنیا جھکی ہوگی اللہ کے سامنے اور تو کھڑا ہوگا، جس طرح لکڑی ہوتی اللہ کمر کو ایسا کر دے گا تاکہ یہ جھک ہی نہ سکے بندہ، میرے سامنے جا ہی نہ سکے بندہ۔ جب اس حال میں بندہ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، اس وقت آنکھیں شرم کے مارے نیچے جھکی ہوں گی۔ ذرا تصور کرو جہاں انبیاء موجود ہوں، جہاں اولیاء موجود ہوں، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی موجود ہو تو کتنی شرمندگی ہوگی، بندہ سجدے میں جا ہی نہیں سکے گا۔ تو پھر خاشعۃ ابصارہم، شرم کے مارے نظریں جھکی ہوگی، خوف زدہ ہوں گی، اور
اور پھر پریشانی کے عالم میں اسے کہا جائے گا اس آپ کو بلایا جاتا تھا وَهُمْ صَالِمُونَ، تیری صحت بھی ٹھیک تھی، تیرا سب کچھ ٹھیک تھا، تو اس وقت سجدہ نہیں کرتا تھا۔ آج اللہ کو بھی تیرے سجدے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، سجدہ سب سے اہم عبادت ہے، اور اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کے سامنے درخواست کرنا اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ جو انسان سجدے میں اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اس لیے فرمایا اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنے کا بہترین ذریعہ سجدہ ہے۔ اس لیے سجدے کی کیفیت میں کیا انسان کو ملتا ہے؟ جب انسان سجدہ کرتا ہے، جب انسان مولا کے سامنے پیش ہوتا ہے، رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، تو انسان کو کیا ملتا ہے پتہ؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ، جب میں اور آپ سجدے میں جھکتے ہیں، میں اور آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو پھر شیطان کھڑا روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اور پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، شیطان کہتا ہے یا ویلتا، اے افسوس، اے افسوس، اسی سجدے کا میں نے انکار کیا تھا اور مجھے رب کی لعنت کا مستحق بنا دیا گیا، لیکن یہ بندہ اس کو بلایا سجدے کے لیے اور یہ رب کے سامنے جھکا ہوا ہے، تو شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، شیطان چیختا ہے، چلاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب میں اور آپ سجدہ کرتے ہیں، ذرا تصور کرو، سجدہ اتنی اہم عبادت ہے جہاں شیطان بھی تڑپ جاتا ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو گیا، بندے کو یہ اعزاز مل گیا کہ سجدے کی حالت میں یہ پڑا ہوا ہے اور وہ رو رہا ہوتا ہے، چیخو چلاتا ہے۔ اس لیے اگر شیطان کی مخالفت کرنی ہے، شیطان پہ قابو پانا ہے، شیطان کو بچھاڑنا ہے، شیطان کو مغلوب کرنا ہے، تو اس کا بہترین ہتھیار پیارے نبی نے فرمایا اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکا دو، سجدے میں سر رکھ دو۔ تو پہلا سجدے کا فائدہ کہ شیطان چیختا اور چلاتا ہے، کہتا ہے میں نے انکار کیا، انہوں نے اقرار کیا، انہوں نے سجدہ کر لیا، پہلا فائدہ۔ اور دوسرا فائدہ سجدے کا کیا ہے؟ تکبر سے بری ہوتا ہے بندہ، اللہ تکبر سے اسے بری کر دیتا ہے، کیونکہ تکبر سب سے اللہ کو ناپسندیدہ جو عمل ہے وہ تکبر، کبر ہے، بڑائی اپنی آپ بیان کرنا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ بڑائیاں جو ہیں یہ بڑائیاں اللہ کی ہیں، اللہ کو بڑائیاں سجتی ہیں، تجھے عاجزیاں سجتی ہیں۔ اس لیے سجدے کی حالت میں جو انسان جاتا ہے، دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اسے تکبر سے بری کر دیا، کیونکہ اس کی حاجت کیا ہے؟ انسان کی نماز کی چار حالتیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ پہلی حالت قیام کی ہے، دوسری حالت رکوع کی ہے، تیسری حالت سجدے کی ہے، اور چوتھی حالت التحیات کی ہے۔ یہ چار بڑی حالتیں ہوتی ہیں جس میں انسان بیٹھتا ہے اور انسان اس انداز میں جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب اس حالت میں انسان قیام کرتا ہے تو عاجزی کی انتہا ہے۔ کیسے کیا کرتا ہے؟ لفظ بتاتے ہیں، عمل بھی اور لفظ بھی دونوں بتاتے ہیں۔ پتہ ہے کیا چیز، الفاظ کیا ہے؟ پہلے جب قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک۔ اور جب بندہ کہتا ہے سبحانک اللہم، سبحانک اللہ، پاک ہے اللہ، میں عاجز
تو شاہد و طاقت والا. اللہ کا اقرار بندہ اقرار کرتا ہے سبحانک، سبحان اللہ اکبر. تو پہلا لفظ بھی عاجزی کا ہے، تکبر سے برات کا. سبحانک اللہم، یہ پہلی حالت نماز میں، کیونکہ بندہ ہاتھ باندھ کے اور سجدے کی جگہ پہ چہرہ اور نظریں جما کے کھڑا ہوتا ہے، اپنی گردن جھکا کے ہاتھ باندھے ہوئے اس بادشاہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے کیا کہتا ہے سبحانک اللہم، اے اللہ پاک ہے عاجزیوں سے کمزوریوں سے بڑائیاں تیری ہیں. اور دوسری حالت جب نماز میں انسان رکوع میں جاتا ہے تو وہاں بھی لفظ یہی ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. وہاں بھی لفظ سبحان کر کے اپنی زبان سے بھی عاجزی کا اقرار کرتا ہے. یا اللہ تمام نقائص سے پاک آپ ہے، میں نقائص کا مجموعہ ہوں، اس لیے کہتا ہوں سبحان ربی العظیم. اور پھر جب بندہ کیا کہتا ہے سجدے میں جاتا ہے، کیونکہ سب سے اہم جز ہے سجدہ نماز کا، تو وہاں کیا کہتا ہے سبحان ربی الاعلی. لفظ بھی بتا رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، آپ ہیں بڑے، آپ ہیں عظمتوں والے، آپ ہیں شان والے، آپ ہیں ساریاں بلندیاں اللہ تیرے پاس ہیں، عاجزیاں میرے پاس ہیں. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، بڑائیاں تیری ہیں عاجزیاں میری ہیں، اس لیے میں نے سجدے میں سر رکھ دیا ہے اور اللہ تیرے سامنے جھک گیا ہوں، اللہ تیرے سامنے آ گیا ہوں. اس لیے فرمایا سبحان ربی الاعلی. نماز کی حالت میں سجدہ اتنی اہم چیز ہے مسلمان بھائیو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا فائدہ سجدے کا یہ ہے کہ انسان تکبر سے بری ہو جاتا ہے، اللہ تکبر والی بیماری سے بچا دیتا ہے. اور تیسرا فائدہ سجدے کا یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا قرب مل جاتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے انسان کو سجدے کی حالت میں. آپ کہیں گے اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی ہے. آپ نے فرمایا اقرب، سب سے زیادہ قریب، ما یکون بہ العبد، جب بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، فرمایا وَهُوَ ساجد، جب وہ سجدے کی حالت میں چلا جاتا ہے. سجدے کی حالت میں جب انسان پہنچتا ہے تو اللہ انسان کو سب سے زیادہ اپنے قریب کر دیتا ہے، اور اللہ انسان کو اپنے قریب کر دیتا ہے جب سجدے کی حالت میں انسان پہنچ جاتا ہے. ذرا تصور کرو مسلمان بھائیوں، سجدے کی حالت میں سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب اسے ملتا ہے. تو سب سے زیادہ قربت والی جگہ ہے وہ سجدے کی جگہ ہے. اللہ کا قرب اللہ سے مانگنا ہے تو وہ سجدے کی جگہ ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی، امت کو بتائی ہے کہ اللہ کا قرب چاہتا ہے تو اللہ کے سامنے سجدے میں، آپ نے فرمایا رکوع میں سجدے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے جھکا کے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ میرا بندہ عاجز بن کے میرے سامنے آ گیا، اپنے آپ کو جھکا لیا. اور انسان جب اللہ کے قریب کتنا ہوتا ہے، کیوں؟ انسان نے اپنی پوری ہستی کو ایسے مٹا دیا ہے. انسان کے 8 اعضاء ہوتے ہیں قیمتی وجود میں، جس پہ انسان ہاتھوں سے پکڑتا ہے، اور گھٹنے ہیں، پاؤں ہیں، ناک ہے اور پیشانی ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے 8 کے 8 اعضاء لگانا سجدے میں ضروری ہے. اس لیے
8 کے 8 اعضا پاؤں سے چلتا ہے، لگا یہاں عاجزی کا اقرار کر، گھٹنے تیرے کام دیتے ہیں اٹھنے کے لیے، مضبوطی کے لیے، ان کو بھی زمین پہ لگا دے، اپنے ہاتھ بھی بے بسی کے ساتھ بچھا دے زمین پر، اور اپنا پیشانی جو کسی کے سامنے جھکتی نہیں ہے، یہ ناک جو سب سے اوپر رہتی ہے، اللہ فرماتے ہیں سب کے سب کو اپنی ساری چیزوں کو جھکا دے اللہ کے سامنے۔ 8 کے 8 آزام اس لیے کہتے ہیں جب نماز کی حالت میں سجدے میں تم ہو، پورے سجدے میں ایک دفعہ بھی تیرے پاؤں نہ لگے تو سجدہ ادا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ 8 عضو پہ سجدہ ہوتا ہے، ایک تیرا عضو استعمال بھی نہیں ہوا۔ اللہ کہتا ہے تیرا سجدہ بھی ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ اپنے آپ کے سارے وجود کو بے بسی کی حالت میں زمین پہ لگا دے، جب بے بسی کی حالت میں زمین پہ لگا دے گا تو میں اللہ اتنا خوش ہوتا ہوں کہ اللہ کا قرب تیرے پاس آ جاتا ہے، جیسے قدم الرحمن۔ پیارے نبی نے فرمایا جب اس حالت میں تو زمین کے ساتھ مل جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کے قدموں میں تو نے سجدہ کر دیا۔ اس لیے کہا معراج مومن کی نماز ہے، کیونکہ عروج ملتا ہے روح کو نماز کے ذریعے سے۔ اس لیے جب انسان اس حالت میں ہوتا ہے تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے جب انسان کو، تو یہ سجدے کا فائدہ ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور اس کا چوتھا فائدہ سجدے کا، سجدے جو زیادہ کرتا ہے وہ نبی کے قریب ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اسے مل جاتی ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت ربیعہ بن کعب آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے، اور کس حالت میں کہا؟ اللہ کے نبی کے ساتھ رات گزاری، تہجد کا ٹائم ہوا، پتہ لگا اللہ کے نبی کو تہجد کے لیے پانی کی ضرورت پڑے گی وضو کے لیے، تو حضرت ربیعہ نے اپنی طرف سے انتظام فرما دیا اللہ کے نبی کے پانی کا۔ آپ نے جب پانی بھرا ہوا دیکھا، اور میں اس وقت کس نے پانی تازہ رکھ دیا؟ حضرت ربیعہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچا کہ آپ جب اٹھیں گے تہجد کے لیے تو آپ کو پانی کی ضرورت ہوگی، اس لیے میں نے پانی رکھ دیا ہے۔ اللہ کے نبی اتنے خوش ہو گئے پانی کو دیکھ کر، آپ نے فرمایا سل ما شئتا، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے۔ پیارے نبی جب خوش ہو گئے، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تو ذرا سنو حضرت ربیعہ کا مزاج، دنیا مانگ لیتے تو مل جاتی، اور کوئی چیز مانگ لیتے تو مل جاتی، نہیں، سوال کتنا عظیم کیا، محبت رسول اور عشق رسول میں کیسے ڈوبا ہوا مزاج ہے حضرت ربیعہ بن کعب کا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ اللہ سے میرے لیے مانگنا بھی چاہتے ہیں، کہنا بھی چاہتے ہیں، کچھ دلوانا بھی چاہتے ہیں، تو پھر اسالو کا، میں مانگتا کیا ہوں، اسالو کا، آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ بالا خانوں پہ ہوں گے، اونچی منزلوں پہ ہوں گے، ہم تو نیچے ہی رہیں گے نا، یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ دنیا میں آپ کی زیارت ہو جاتی ہے تو ہماری بھوک پیاس ختم ہو جاتی ہے، ہماری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، جنت میں تو آپ اونچے ہوں گے، ہم نیچے والے درجوں میں ہوں گے، مزہ نہیں آئے گا، یا رسول اللہ اگر دلوانا بھی چاہتے ہیں تو جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے، آپ کا پڑوس مل جائے، بس یہی مجھے چاہیے۔ ذرا تصور کریں مزاج صحابی کو، اور اللہ کے نبی نے ایک وظیفہ بتا دیا، صرف حضرت ربیعہ کے لیے نہیں، کیونکہ آپ سب کے لیے نبی بن کے آئے تھے، آپ نے پوری امت کو ایک وظیفہ بتا دیا، ایک طریقہ بتا دیا کہ جنت میں میرا قرب چاہتے ہو، جنت میں میرا پڑوس چاہتے ہو، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فَإِنِّي
अला नफ्सिका बिकसरत सुजूद। ऐ मेरे यार, जब दिल करे तो अल्लाह को सजदे कसरत से किया कर। वुजू किया कर तो 2 रकात तहियतुल वुजू पढ़ लिया कर। मस्जिद में आया कर तो 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ लिया कर। जब नवाफिल को दिल करे पढ़ लिया कर। सजदे कसरत से किया कर। जब सजदे तो कसरत से करेगा, मेरा अल्लाह इतना खुश होता है उस बंदे से जो ज्यादा सजदे करता है। जन्नत में अल्लाह उसको मेरा पड़ोस अता फरमा देता है। इसलिए मुसलमान भाइयों, सजदे की कितनी अहमियत है। सजदा आज जो हम भूले हुए हैं। हमने कभी बीमार हुए तो पहली नजर डॉक्टर पर गई, पैसों का मसला हुआ तो पहली नजर दुनियादारों पर गई, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि पहला दरवाजा जो खटकाना है वो अल्लाह का दरवाजा है। पहले जो मैंने सजदा वुजू करके 2 रकात, कोई भी मसला आ गया, कोई भी परेशानी आ गई, पहले अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर से दूर है तो घर के अंदर वुजू करें, जाए नमाज बिछाएं और 2 रकात सलातुल हाजत पहले पढ़ें। फिर कहें या अल्लाह ये मेरा मरीज है, या अल्लाह ये मेरे घर का मसला है, ये मेरे कारोबार का मसला है, ये मेरे रोजगार का मसला है। मौला कहाँ जाऊं और कोई नहीं है, तेरा ही दरवाजा है ना। तू हर वक्त कहता है मांग, जब मांगता है, जैसे मांगता है, जो मांगता है, जिस हाल में मांगता है। दुनिया वाले तेरी सुने न सुने, दुनिया वाले तुझे वेलकम कहे न कहे, मेरे बंदे तू मेरे सामने आ जा। जब मेरे सामने आएगा, जिस हाल में भी मुझसे मांगेगा मैं अता करूंगा, तेरी मैं सुनूंगा। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे, अगर चाहता है जन्नत में मेरे नबी का कुर्ब और पड़ोस मिल जाए तो फिर सजदे ज्यादा किया कर। सजदों पे अल्लाह को खुश किया कर, अल्लाह को राजी किया कर। सजदों की हालत में अगर सजदों पे अल्लाह को राजी कर लेगा तो तेरे मसले ही हल हो जाएंगे। तो सजदे का चौथा फायदा ये है कि अल्लाह का कुर्ब। 5वां फायदा ये है कि नबी का पड़ोस मिलता है जन्नत में जब इंसान ज्यादा सजदे करता है। और सजदे का छठा फायदा, अल्लाह अकबर, जरा सजदों की अहमियत तो देखें। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई चाहता है मुझे जन्नत मिल जाए और मुझे जन्नत मिल जाए तो उसका भी अल्लाह के नबी ने वजीफा क्या बताया है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरा उम्मती अल्लाह के सामने सजदे में झुक जाता है तो अल्लाह उसे 3 इनाम अता फरमाते हैं। अल्लाह सबसे पहले तो जिस तरह उसने अपने आप को आजिज करके नीचे बिछा दिया, जमीन के साथ लगा दिया, अल्लाह उसे इतना ऊंचा करता है कि जन्नत में उसको एक दर्जा अता फरमा देता है। याद रखना, जन्नत का दर्जा आम नहीं है। एक दर्जे का फासला 100 साल की मुसाफत का हदीस पाक में आता है। क्या मतलब है? तुमने 4 फुट नीचे गए, खड़े हैं ना आप क़याम की हालत में, सिर्फ 4 या 5 फुट नीचे गए, अल्लाह ने तुम्हें 100 साल जन्नत में ऊंचा कर दिया। यही सजदे की शान है। प्यारे नबी ने फरमाया, पहला इनाम सजदे पे तुम्हें मिलता है, अल्लाह तेरा दर्जा जन्नत में ऊंचा कर देता है। दूसरा, अल्लाह तेरे गुनाह माफ करता है। तीसरा, अल्लाह तुझे नेकियां अता फरमा देता है। और जरा तसव्वुर करें, हजरत मादान बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत सौबान से पूछते हैं, ये सौबान कौन है? अल्लाह के नबी के खादमीन में से हजरत सौबान। अल्लाह के नबी ने गुलाम थे, इन्हें आजाद कर दिया। प्यारे नबी की खिदमत किया करते थे हजरत सौबान। तो एक दिन हजरत मादान ने मुलाकात के लिए स्पेशल तशरीफ ले गए कि अल्लाह के नबी का खादिम था हजरत सौबान। दिल किया मुलाकात के लिए गए और एक अजीब सवाल कर दिया हजरत मादान ने हजरत सौबान से। सवाल ये किया, अखबिरनी बिअमलिन अमलुहु, मुझे ऐसी अमल की खबर दो,
ایسے عمل کی مجھے خبر دو۔ کیسا عمل؟ فرمایا میں وہ کروں اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اب کیسا سوال کر دیا، نبی کے خادم سے سوال کیا، خاموش رہے، پھر سوال کیا خاموش رہے، پھر سوال کیا خاموش رہے۔ 3 دفعہ حضرت معدان نے حضرت ثوبان سے سوال کیا، تیسری دفعہ فرمایا سألت عن ذالک رسول اللہ، جس طرح آپ نے آج مجھ سے سوال کر دیا، ایک دن میں نے بھی اللہ کے نبی سے ایسا ہی سوال کر دیا تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، تو آپ نے 3 دفعہ میں نے پوچھا تھا تو پھر آپ نے جواب دیا تھا، آپ نے فرمایا علی نفسک بکثرت السجود، اے ثوبان کثرت سے اللہ کو سجدے کیا کر، اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ ذرا تصور کریں سجدے کی اہمیت کیا ہے، سجدے کا تصور جو اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں بتایا۔ سجدے کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ سجدے کے جو انسان سجدہ زیادہ کرتا ہے اللہ جہنم سے اسے بری کر دیتا ہے، جہنم سے اسے بچا لیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اگر کسی وجہ سے بھی اسے جہنم میں جانا پڑا، کسی وجہ سے اللہ معاف کرے سزا بھگتنی پڑی، لیکن جو سجدے کرتا ہے میرے نبی نے فرمایا جتنے بھی سجدے والے اعضاء ہیں اس سے جہنم کی آگ اثر نہیں کر سکے گی۔ ذرا تصور کریں اس چہرے کو جہنم کی آگ نہ لگے، ناک کو، ہاتھوں کو، گھٹنوں کو، پاؤں کو، جو سجدے کے اعضاء ہیں میرے نبی نے فرمایا جہنم کی آگ، کیونکہ آگ جو ہے تاکل کل شیء، حدیث پاک کے الفاظ ہیں ہر چیز کو کھا جائے گی، لیکن جو سجدے کے اعضاء ہیں وہاں جہنم بھی اثر نہیں کر سکے گی۔ تو سجدوں کا کیا فائدہ ہے مسلمان بھائیو؟ سجدے کا 7واں فائدہ یہ ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعائیں آپ کہیں گے سجدوں میں دعائیں، ہاں فرائض کے علاوہ جتنی نوافل ہیں سب سے بہترین دعا کی جگہ سجدے کی حالت ہے۔ اللہ اکبر، میں آپ کو حدیث سناؤں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے رکوع میں تلاوت سے منع کر دیا، سجدے میں تلاوت سے منع کر دیا، کیونکہ قیام میں تلاوت ہوتی ہے، اللہ نے مجھے منع کر دیا رکوع میں تلاوت سے، سجدے میں تلاوت سے منع کر دیا۔ یا رسول اللہ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، جب رکوع کی حالت میں جایا کر تو اللہ کی تعظیم بیان کیا کر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اللہ کی تعظیم کیا کر سجدے کی حالت میں۔ پھر آپ نے فرمایا فَأَمَّا السَّجْدَةُ، جب سجدے کی حالت میں جا تو میرے رب نے مجھے یہ کہا، میرے رب نے مجھے کہا پھر میری پاکی بیان کیا کر میرے محبوب، پھر دعائیں کثرت سے مانگا کر سجدے کی حالت میں، اللہ سے مانگا کر سجدے کی حالت میں دعائیں، کیونکہ اللہ فرماتے ان یستجاب لکم، حدیث پاک میں آتا ہے جو سجدے کی حالت میں اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے اللہ وہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ اس طرح ہمیں یہ چیزیں بھول گئیں۔ پیارے نبی نے فرمایا جو سجدے کی حالت میں کہتا ہے اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، سجدے میں پڑا ہے اور معافی مانگ رہے اللہ سے، اللہ فرماتے ہیں ابھی تک تیرا سر نہیں اٹھے گا کہ اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو سجدے کی دعا بھی بڑی قبول ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمان بھائیو نوافل کے اندر آپ قیام کریں، رکوع
کریں، سجدے کریں، اور سجدے کی حالت میں جب جائیں اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو نفلی حالت میں آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اور پھر جب آپ نے اپنی زبان میں مانگنی ہے دعائیں تو پھر عام سجدے میں چلے جائیں نماز کے علاوہ، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیں، جھکا کے کہیں اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اللہ میری یہ پریشانی ہے، اللہ میرا یہ دکھڑا ہے، یا اللہ میرا بیمار ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یا اللہ میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کو معاف فرما دے، یا اللہ میری پریشانیاں قرضوں کی ہیں حل فرما دے۔ اللہ سے بات کر جس طرح بچہ اپنی ماں سے باتیں کرتا ہے راز و نیاز کی، اپنے باپ سے باتیں کرتا ہے، ایک دوسرے کو حال حوال دیتے ہیں، ایک دوسرے کو باتیں سناتے ہیں۔ بچے اپنے ماں باپ کے سامنے توتلی زبان میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ رب کہتے ہیں میرے بندے تو ہے تو کمزور، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، میں غنی ضرور ہوں، تو فقیر اور محتاج ضرور ہے، لیکن میرے ہاں تیری بڑی قیمت ہے، قیمت نہ ہوتی تو تجھے مسجود ملائکہ نہ بناتا، فرشتوں کو تیرے سامنے نہ جھکاتا، اور میری شان تیری نہ ہوتی تو اپنے قدموں میں تجھے نہ جھکاتا۔ میرے بندے اللہ سے دعائیں مانگ لے، اور جب دعائیں اللہ سے مانگے گا اللہ تیرے سارے مسئلے حل کر دیں گے۔ سجدے دعا مانگنا کیسے ہے؟ حدیث پاک میں موجود ہے، ایک صحابی رسول آ کے اپنے نبی کو اپنا واقعہ بیان کرتا ہے، یا رسول اللہ سفر کی حالت میں ایک حبشی ڈاکو نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے کہا سارا سامان دے دو، جب میں نے حوالے کر دیا کہنے لگا میں نے تجھے قتل کرنا ہے، تو میں اکیلا تھا، وہ بڑا طاقتور تھا حبشی، میں کمزور سا تھا، سامان تو دے دیا۔ اس نے کہا میرا طریقہ ہے میں ڈاکہ ڈالنے کے بعد مال چھیننے کے بعد بندے کو مار ہی دیتا ہوں، یہ کھوپڑیاں پڑی ہیں اگر پتہ نہیں چلتا آپ کو۔ صحابی کہتے ہیں بات تو صحیح کر رہا ہے، تو صحابی رسول کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے بندے مجھے مارنا تو ہے، مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دے دے، بس اتنا میں مانگتا ہوں، ٹائم زیادہ ان کا پڑھ لے جو نفل پڑھنی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں قیام کیا، رکوع کیا مختصر، میں سجدے کی حالت میں چلا گیا، سجدے کی حالت میں نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، میں نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما ترید، میں نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا سجدے کی حالت میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ صحابی کہتا ہے 3 دفعہ میں نے آواز ایک سنی، ایک آواز میرے کان میں اتنی گونجی لا تقتلوا، اسے قتل نہ کر، پھر آواز سنی لا تقتلوا قتل نہ کر، پھر آواز سنی لا تقتلوا قتل نہ کر۔ جب میرا سجدہ لمبا ہوا تو اس نے کہا اسی حالت میں اسے مار دیتا ہوں، اس کا سجدہ لمبا ہو گیا، تو پھر میں نے 3 دفعہ آواز سنی، پھر آواز بند ہو گئی، اور حبشی بھی آواز اس کے تڑپنے کی آنے لگی جیسے آواز نکلتی ہے۔ اس حال میں میں نے سجدہ مکمل کیا، جلدی سے نماز مکمل کر کے دیکھا تو سر علیحدہ ہے، دھڑ علیحدہ ہے، تڑپ رہا ہے۔ میں نے اس حال کو دیکھ کے حیران ہوا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھڑ سوار سفید لباس پہ تیزی کے ساتھ جا رہا تھا۔ میں نے آواز دی اللہ کے بندے ہے کون اس جنگل کے اندر؟ فرمایا میں 7ویں آسمان پہ رہنے والا اللہ کا فرشتہ ہوں، جب آپ نے مجھے سجدے کی حالت میں پکارا تو پھر میں نے آواز دی، پھر پہلے آسمان سے آواز دی، پھر میں نے اسے قتل کر دیا۔ اور اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کے سامنے جھک کے اس انداز میں رب کو پکارتا ہے تو اللہ نے ہم فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ ان کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو آج ہماری مدد کیوں نہیں ہوتی؟ آج ہزاروں سجدے ہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج ہماری وہ آہوزاری نہیں، آج ہمارے وہ سجدے نہیں، آج ہماری وہ سجدوں میں وہ عاجزی اور انکساری نہیں ہے،
ہمارا وجود تو جھکا ہوتا ہے لیکن نماز روح سے علیحدہ ہوتی ہے، جسم تو ہے اس میں روح نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، اللہ کے سامنے سب سے قیمتی چیز ہے رمضان کے بعد معمول بنا لیں ہم آج کے اس جمعۃ الوداع کے پیغام میں، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے، جب بھی ضرورت پیش آئے تو پہلا دروازہ اللہ کا کھٹکانا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ وضو کر کے 2 رکعت نفل حاجت پڑھیں، معمول بنا لیں اپنی زندگی کا، اور اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں سے نکلنے کی امید نہیں ہوتی۔ یہ حقیقت بات ہے، یقینی بات ہے۔ آج ہم مسلمان اس حال کو چھوڑ بیٹھے اور اللہ تعالیٰ نے ایسے فیصلے فرما دیتا ہے کہ رب تعالیٰ کرم کی بارش کر دیتا ہے۔ اسباب کی دنیا میں جاؤ، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کاروبار کرو، زراعت کرو، تجارت کرو، اپنے روزگار بچوں کے لیے سوچو، اپنے کام کے لیے سوچو، کوئی منع نہیں۔ رب خود کہتا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کی عبادت سے فارغ ہو کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، کوئی منع نہیں ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ اللہ نے اصول بتائے قرآن پاک میں، کمانا کوئی عیب نہیں، روزگار کمانا، تجارت کرنا کوئی عیب کی بات نہیں۔ کوئی مشکل اس میں آ جائے تو سب سے پہلا اللہ کے پاس آ کے مشورہ کر لیں، اللہ سے اپنی درخواست کر لیں، پھر اپنا کام کریں تو اللہ کی مدد جب ساتھ ہوگی تو اللہ وہی فیصلے کرتا ہے جو بندوں کے حق میں بہتر ہوتا ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں، ہم جانے نہ جانے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، اس پر تجربہ کر کے دیکھیں، اور میں اپنا اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں تجربہ بتا رہا ہوں۔ جب یہ جگہ لی تھی 2013 میں، کوئی اسباب نہیں تھے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح یعنی کس انداز میں یہ چلا نظام۔ اب کوئی اسباب نہیں ہے، ایک 10 روپے کے بھی یعنی مسجد کے فنڈ میں فنڈ نہیں تھا۔ 2 لاکھ ادھار لے کے ہم نے یہ سودا کیا تھا، 2013 کی بات۔ جگہ کے پیسے ادا کیے، اللہ نے اسباب بنائے، ہمارے استادوں نے، بزرگوں نے، اپنے بھائیوں نے، سب نے مل کر تعاون فرمایا، اللہ نے یہ جگہ بنائی۔ پھر جب ساتھ والی جگہ لی، اب اس کا 3 کروڑ ادا کرنا، میں دعوے سے کرتا ہوں 100 میں سے کوئی ایک بندہ ہوگا جس نے مجھے کہا قاری صاحب یہ جگہ آپ پوری کر سکیں گے یا لے سکیں گے، واپس کر دیں، ابھی سے بہتر ہے، اپنی عزت بچا لیں۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، کام جاری ہے۔ آج وہاں مستورات کافی تعداد میں جمعہ پڑھ رہی ہیں اور دیواریں بن رہی ہیں، انشاءاللہ لنٹر پڑیں گے عید کے بعد اور یہ کھل جائے گی جگہ۔ اور یاد رکھنا جتنا مجمع بیٹھا ہے آپ سوچیں کہ 3 کروڑ پھر 55 لاکھ پھر کروڑ سے زیادہ اس پر خرچ، 5 کروڑ کے قریب یہ رقم بنتی ہے 13 سے لے کر اب تک۔ تو آپ میں سے کس نے کتنا حصہ ڈالا ہے ہر ایک کو پتا ہے۔ کیا میں نے اپنے اس کام میں جو یہ پروجیکٹ ہمارا بنا ہے اس میں میرا کتنا پیسہ لگا ہے ہر ایک کو پتا ہے، اپنا اپنا ہر ایک کو پتا ہے، یعنی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے جس نے جتنا حصہ ڈالا ہے، اب ڈالا ہے تو اس کے اندر اللہ نے اسباب بناتا ہے۔ یہی کہا تھا ہمارے استادوں نے، جب بھی ضرورت پڑے تو پہلے اللہ کے دروازے پہ جانا ہے، پہلے اللہ سے کہنا ہے، اللہ سے مشورہ کرنا ہے، یا اللہ میں نے یہ کام کیا ہے، اب آپ نہیں پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، میں پہلی چیز یہی کہتا ہوں کہ جب بھی آپ یہ سوچیں تو پہلے اللہ کے دروازے پہ آ کے اللہ سے کہیں یا اللہ یہ کام میرا ہے، کرنا آپ نے ہے، پھر اللہ لوگوں کے دل بھی پھیرے گا، لوگ بھی ساتھ ملیں گے، اللہ پھر محبتیں بھی پیدا کرتا ہے، سارے کام ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کام ہوتے ہیں خیر کے، اور اس میں انسان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، چاہے میں کسی کا نام لے سکوں یا نہیں لے سکوں، چاہے میری ذات سے کسی کو اختلاف ہو، 100 جھگڑے ہو سکتے ہیں، 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، میرے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں کمزوریاں ہو سکتی ہیں، عیب کچھ میرے تو آپ جانتے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو مجھے ہی پتا ہوگا، آپ کو پتا نہیں ہوگا، لیکن ان ساری چیزوں کو ہوتے ہوئے یہ جو جگہ بنے گی،
یہ جو کام ہوگا یہ آپ کے بچے پڑھیں گے، آپ کی اولادیں پڑھیں گی، آپ لوگ پڑھیں گے۔ یہاں سے مجھے تو ایک مصلی چاہیے جو الحمدللہ موجود ہے، محراب کی جگہ تو بچے گی نا، اور خوبصورت سب سے بنی ہوتی ہے محراب۔ میں تو مصلی پہ کھڑا ہو سکتا ہوں، اب مجھے کیا فکر ہے پیچھے جیسے نماز لوگ پڑھیں کیسے کھڑے ہوں، سوچنا پڑے گا۔ اس کے لیے سب کو مل کے سوچنا پڑے گا، ایک کا کام نہیں ہے یہ۔ جو اللہ کے فضل سے آپ اندازہ کریں، یہ وضو والی جگہ جو ہے 2.5-3 مرلے جگہ ہوگی، اس پر 70 بچی ماشاءاللہ رہتی ہے جن کا کھانا ہم 3 ٹائم انہیں دیتے ہیں۔ تو کیسے گزارا ہوتا ہوگا؟ کلاسیں بھی لگتی ہیں، حفظ کلاس ہے، حافظات بچیوں کو بنایا جاتا ہے، عالمہ بنایا جاتا ہے، ترجمہ تفسیر۔ اور پہلے ہماری کرائے کی جگہ تھی تو ہم نے سلائی کا سسٹم بھی ساتھ رکھا تھا، پکوان کا بھی، تاکہ بچیوں کو ہنر آئے۔ لیکن جگہ کی کمی کی وجہ سے اب یہ چیزیں ہم نے روکی ہیں کہ جگہ ہی نہیں ہے، اتنی پریشانی ہے۔ آپ اندازہ کریں آج آپ کے گھر میں 10 افراد ہوتے ہیں تو آپ ان کا خرچہ کیسے پورا کرتے ہیں مہینے کے بعد؟ اور الحمدللہ آپ جانتے ہیں کتنے جمعے گزرے، مجھے ساتھی کہتے رہتے ہیں آپ کہتے نہیں ہیں، آپ مانگتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا بس میں یاد دہانی کرواتا ہوں، باقی چپکنے والی عادت میری نہیں ہے، پیچھے پڑ جائیں بھئی آپ نے اتنا دینا ہی دینا ہے۔ بتا دیتا ہوں اس لیے تاکہ حجت قائم رہے، آپ کو احساس اس بات کا ہو کہ ہماری بھی ضرورت ہے اور ہم نے بھی ساتھ چلنا ہے، اور ہم نے بغیر کہنے کے یہ تعاون کرنا ہے۔ اور اس میں یہ بات نہیں ہے کہ کس نے کتنا کیا، کس نے کتنا کیا، اصل تو محبت اور اخلاص۔ اور یہ چیز آپ یاد رکھیں، اگر میں اپنا مکان بناتا، کوٹھیاں بناتا تو الحمدللہ بہت ساری بنا لیتا، لیکن یاد رکھنا یہ جگہ میں چلا جاؤں گا دنیا سے تو یہ جگہ تو یہاں رہے گی، یہ نہ میرا کوئی وارث لے جا سکتا ہے نہ کوئی اور لے جا سکتا ہے، یہی رہے گی۔ آپ لوگوں نے نمازیں بچوں نے پڑھنی، نام تو کسی کے لگنی ہوتی ہے جگہ، لیکن پہلے کس کے تھی، پھر کس کے تھی، پھر کس کے تھی، ایسے رہے گا سلسلہ، تو یہ جگہ باقی رہے گی۔ اور اس میں یہ کبھی نہیں سوچنا، اور میں نے یہ تصور ہی نہیں دیا الحمدللہ کہ فلاں کی مسجد، فلاں کی مسجد، فلاں کی اجارہ داری، فلاں کی اجارہ داری۔ یہاں سب کا اللہ کا گھر ہے، یہاں ہر ایک کو خادم بن کے آنا چاہیے، ہر ایک کو عاجز بن کے آنا چاہیے، ہر ایک کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مولا مجھے قبول کر لیا آپ نے اس خدمت کے لیے، مجھ سے تھوڑی سی خدمت لے لی، بس اتنا کرنا چاہیے۔ وہ کریم اللہ ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں کس کس کو نوازتا ہے، کس کس سے اپنے کام لیتا ہے۔ مسلمان بھائیوں اس لیے نیت بنا لو، اللہ کہتا ہے نا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر کے کام میں بڑھو، آگے بڑھا کرو۔ اب ضرورت کیا چیز ہوتی ہے؟ جمعرات ہوتی ہے، حقیقت بات ہے پچھلی جمعرات تھی، مزدوروں کو پیسے ہم جمعرات 3-4 مزدور ہوتے ہیں، مستری ہوتا ہے تو گرا رہے ہیں، ملبہ ہوتا ہے سارا، تو قاری صاحب آئے پیسے، میں نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے۔ میں نے زور کی نماز کے بعد اللہ سے مانگا، اللہ سے درخواست کی، یا اللہ اب شام کو عزت بچے، مزدور تو کسی کے نہیں ہوتے، وہ تو کہتے نکالو بھائی۔ اللہ کی شان، اللہ کے بندے 2 آئے، انہوں نے پیسے ایسے دے دیے کہ ہمارا کام چل۔ اب سیمٹ کے ہوتے ہیں الحاج والوں سے یا پر ایک ہے ان سے، اب ان کو 10-20 ہزار ہم دیتے ہیں، پھر 10-20 ہزار اوپر چڑھ جاتے پھر دیتے ہیں، ان کا بھلا ہے، پھر وہ ساتھ سیمٹ بھیجتے رہتے ہیں۔ تو آگے جو ہمارے کام ہیں وہ لنٹر کے ہیں، تو وہ بڑا ہے کیونکہ ہم نے دیواریں تو کھڑی کر رہے ہیں الحمدللہ، مستری بھی جاری ہیں، تو اس لیے تاکہ اس لیے اس کو علیحدہ ابھی رکھا ہوا ہے، یہ کھولا نہیں ہے کیونکہ ادھر کا نظام خراب نہ ہو، ادھر جب تک ہمارا سلسلہ چل رہا ہے تو وہ کام جاری الحمدللہ۔ اسی دن ہم انشاءاللہ اکٹھا افتتاح کریں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسا اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور کیسی وسعت ہماری ملی، اور یہ بھی ساری ہوادار ماشاءاللہ، ہوا کی کراسنگ اور سلسلہ سارا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا کتنا کرم ہوا۔ اس لیے رمضان کے آخری دن ہیں، بہت زیادہ ثواب ہے رمضان میں دینے کا۔ دینے تو آپ نے ہوتے ہیں، سیمٹ ہے، سریا ہے، بجری ہے، اس کا جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ آپ تصور کریں ایک لنٹر ہمارا اوپر ڈلنا تھا تو بجری کی کمی تھی، تو حبیب صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، تو ان کے دوست تھے، انہوں نے کہا
کہ ان کو دعوت دی، انہوں نے ایک ٹرک بھیج دیا اسی وقت۔ یہ وہ تھے میاں والی کے علاقے کے، آپ اندازہ کریں، وہ چنوڑ سے آئی بجری، اب وہ انہوں نے ٹرک بھیج دیا۔ اب لنٹر ہمارا کل ایک دن بعد ڈلنا تھا، انہوں نے بھیج دیا، تو اللہ نے سلسلہ جاری۔ تو یہ اللہ کے غیبی اسباب ہوتے ہیں، جو کرتا ہے بندے سبب بنتے ہیں۔ طاقت اللہ کی ہوتی ہے، دینے والا کہنا آپ لوگوں نے ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے گزارش کی، یہ جمعۃ الوداع ہے، تاکہ آپ لوگوں کا بھی اس میں حصہ ڈالے، اور ضرور ڈالیں، ضرور ڈالیں اس میں، کیونکہ اس سے بڑھ کر صدقہ جاریہ کوئی نہیں ہے۔ لوگ نماز پڑھیں گے اور اس میں آپ کے کام ہوں گے، تو اس میں آپ لوگ جو ہے اس میں کوئی بھی بھائی 5 منٹ صرف آپ کے اضافی لے رہے ہیں، تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے انشاءاللہ، اس میں آپ کا نقصان نہیں ہے۔ اور پھر آپ لوگ نیت فرمائیں، آگے ارادے فرمائیں کہ اس میں آپ لوگوں نے انشاءاللہ جہاں سریہ لینا ہے تو بڑا مہنگا ہے آج کل مٹیریل، تو ہمارا جو ہے اس میں بجری ہے، سورہ سلسلہ ہے، تو آپ لوگ کوئی جس کی 20,000 اللہ نے دی ہے توفیق، 40,000 دی ہے، 50 لاکھ دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب نہیں ہے تو وہ آگے ارادہ کریں کہ ہم نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ سارے کام ہو جائیں گے، اللہ کی کرم سے یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی۔